حضرت حسین کو شہید کرنے والے اہل کوفہ تھے۔ اور اہل کوفہ کون تھے؟ آئیے اہل البیت کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرمایا، افسوس ہے تم اپنے خطوں اور اپنے وعدوں کو بھول گئے جو تم نے اللہ کو درمیان میں رکھ کر ہم سے کیے تھے کہ ہم اہل البیت کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، لیکن یہاں بلا کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ہم پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ تم اللہ کے رسول کے خلاف تھے، تم نے اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ تمہیں قیامت کے دن سیراب نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اہل کوفہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ مزید دلیل کے لیے قاضی نور اللہ شوستری مجالس المؤمنین صفحہ 25 پر لکھتے ہیں کہ یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہے، اس سے زیادہ واضح ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے۔ مزید دلیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مقام زیالہ پر جب امام حسین کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین نے فرمایا ہمارے شیعوں نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اور جب اسیران کربلا کو کربلا سے کوفہ کی طرف لایا گیا، کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ کے مرد و عورت گریبان چاک کیے ہوئے رو رہے ہیں، واویلے کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ زینب کا خطبہ ملاحظہ کیجئے، جس کا مفہوم میں آپ عرض کیے دیتا ہوں۔ سیدہ زینب نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے کوفیو، غدارو، مکارو، بہت برا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہوا، تم روتے رہو، تم پر ہمیشہ عذاب ہو، تم روتے رہو اور ہمیشہ روتے رہو۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون کے صفحہ 503 پر اس خطبے کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ سیدہ زینب نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے غدارو مکارو، خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے ہو، تم نے جہنم ہمیشہ کے لیے خرید لی ہے، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں، تم نے اولاد رسول کو قتل کیا اور اہل البیت کی باپردہ عورتوں کو بے پردہ کیا اور پھر اوپر سے رو رہے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرمایا، تم نے ہم کو جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال جانا، ہمارے مال کو مال غنیمت سمجھا، اور پرانے بغض، جو پرانا بغض تھا وہ تم نے نکالا ہے، اس پر تمہارا دل خوش ہوا۔ اب یہاں پر پرانا بغض جو ہے، پرانا کینہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے اس کو میں خلاصے کے ساتھ بیان کیے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی ملجم شیعہ تھا جس نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ وہ خارجی نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی خارجی نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن کو شہید کرنے کی کوشش کرنے والے بھی شیعہ ہی تھے۔ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بہت اچھا ہے میرے شیعوں سے، کہ یہ جو شیعہ ہیں خود کو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور میرا مال لوٹ لیا۔ پھر ایک دوسری جگہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے 10 شیعہ لے لے اور اپنا ایک بندہ دے دے، یعنی معاویہ کا ایک بندہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے 10 شیعوں کے برابر ہے وفاداری میں اور حق میں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے۔ جب حقیر نے یہ دلائل نہیں بھی پڑھے تب بھی حقیر کا یہی نظریہ تھا کہ حضرت حسین کے اصل قاتل اہل کوفہ ہیں، اور اہل کوفہ اہل تشیع کی کتب سے ہی ثابت کر دیا کہ وہ شیعہ تھے۔ باقی رہا یزید تو اس کی طرفداری نہیں کرتا یہ حقیر۔ پہلے بات پوری سن تو لیا کریں، اچھی طرح سنیں، پھر سمجھیں، اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھیں اور اس کے بعد اعتراض کریں۔ پوری بات نہیں سنتے، اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو یزید جو ہے حضرت حسین کا قاتل نہیں تھا، لیکن وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لیا۔